الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ اللہ رب العزت نے کچھ گناہوں کو بندوں پر حرام قرار دیا ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر شریعت اور اسلام ان کی اجازت دے دیتے ہیں، جیسا کہ غیبت مسلمانوں پر حرام قرار دی گئی ہے اور بڑا سنگین گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس کا نقصان انسان کو بھی پہنچتا ہے اور دوسروں کی ذات تک بھی پہنچتا ہے۔ اپنے اعتبار سے انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے اعتبار سے آپس میں نفرت، ناچاکیاں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، جیسا کہ آپ کسی ظالم کا تذکرہ کسی ایسے آدمی کے پاس کرتے ہیں جس سے آپ کو امید ہے کہ آپ کو ظلم سے رہائی مل سکتی ہے، نجات مل سکتی ہے۔ آپ کا کسی نے حق دبا دیا، آپ حق دبانے والے کا تذکرہ کسی ایسے آدمی کے سامنے کرتے ہیں برائی کے ساتھ کہ وہ آپ کا حق دلوا سکے، تو یہ غیبت میں شمار نہیں۔ ایسے ہی آپ شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کسی مفتی کے پاس، عالم دین کے پاس جا کر، اور اس کے سامنے ساری صورتحال رکھتے ہیں کسی کی، تو شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ ایسے ہی آپ سے کوئی کسی کے بارے میں پوچھتا ہے، مشورہ لیتا ہے، تو اس مشورہ لینے کے اندر اگر آپ کے سامنے اس آدمی کی جس کے بارے میں مشورہ لیا گیا ہے کوئی خامی موجود ہے، اور اس خامی کی وجہ سے مشورہ لینے والے آدمی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس کے سامنے اس آدمی کی اس خامی کو بیان کر دینا غیبت میں شمار نہیں۔ ایسے ہی اگر آپ کو سامنے کوئی ایسا آدمی ہے جس کی کچھ ایسی برائیاں، ایسی خامیاں، جو ایسی بات آپ کو معلوم ہے جس کا نقصان مسلمانوں کو اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر ہو سکتا ہے یا کبھی احتمال ہے کہ ہوگا، اس کا تذکرہ مسلمانوں کے سامنے کرنا تاکہ مسلمان اس کے شر سے محفوظ ہو سکیں، یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ ایسے ہی آپ کسی مسند پر بیٹھے ہیں، کسی ادارے میں ہیں، اپنے ادارے کو چلانے کے لیے اپنے انڈر میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں آپ نے کچھ لوگوں کو طے کر رکھا ہے تاکہ وہ کام ٹھیک طریقے سے کرے، وہ کام کی نوعیت کو آ کر بیان کرے۔ اگر کام نہ کرنے والوں کا تذکرہ آپ کے پاس وہ کرتا ہے کوئی آ کر اور آپ کی طرف سے طے شدہ ہے، تو یہ غیبت میں شمار نہیں۔ ایسے ہی آپ کسی جگہ پر کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے، اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، کسی سے کاروبار لین دین کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جس شخص سے وہ آدمی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے اور آپ سے پوچھ رہا ہے، اور آپ کو اس آدمی کے بارے میں علم ہے کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے، تو آپ اس کو اس کی تمام اچھائیاں اور برائیاں بیان کر دیں، تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہے۔ ایک آدمی دھوکے باز ہے، فراڈ کرتا ہے، خیانت دار ہے، تو اس آدمی کے بارے میں اگر کوئی پوچھتا ہے کاروبار کے سلسلے میں یا اس کے ساتھ کسی بھی معاملہ کرنے کے سلسلے میں، تو اس کو بتا دینا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک آدمی فاسق ہے، گناہ گار ہے، کیا اس کی برائی کرنا ٹھیک ہے، جائز ہے؟ عام طور پر لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ گناہ گار کی برائی کرتے وقت جھجکتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی برائی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسی بات نہیں۔ جیسے ایک نیک آدمی کی غیبت کرنا، اچھے آدمی کی غیبت کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا گناہ ہے، ایسے ہی گناہ گار فاسق کی برائی کرنا بھی گناہ ہے۔ لیکن ایسا فاسق جو اپنے گناہ پر جری ہو، اپنے گناہ پر ڈٹا ہوا ہو اور گناہ کرنے میں فخر محسوس کرے، لوگوں کو بتلاتا پھرے، ایسے آدمی کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اس کی تذکرہ کرنے کی تو شریعت اجازت دیتی ہے تاکہ لوگ سمجھیں اور ڈریں
اور لوگوں کو اس کے فسق سے بچایا جا سکے۔ لیکن اگر ایک آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے گناہ گار ہے، اس گناہ گار کا گناہ اس کی ذات کے ساتھ ہے، مجھے اور آپ کو حق نہیں کہ ہم اس کے اس گناہ کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کریں۔ تو معلوم ہوا کہ بعض موقعوں پر کسی کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا، جو کہ غیبت کی ڈیفینیشن ہے کہ پیٹھ پیچھے تذکرہ ایسے طریقے سے کیا جائے کہ اس سے برا لگے، یہ حرام ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی جیسے میں نے ذکر کیا ہے، ان صورتوں میں اگر کسی کا برائی کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے تو یہ گناہ میں شامل نہیں ہے۔ اور حد الامکان کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو لوگوں کی برائی کا تذکرہ کرنے سے اپنی زبان کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔